اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ لا یکلف، نہیں تکلیف دیتا، اللہ تبارک و تعالی نفسن کسی جان کو، الا سوائے وسعہا اس کی وسعت اور اس کی طاقت کے۔ فرمایا اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی جان کو اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ تکلیف دے، وہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ الگ بات ہے کہ خوشیاں جو ہے وہ لوگوں کی بساط اور لوگوں کی توفیق اور لوگوں کی مانگ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تکلیف جب بھی کبھی کسی کو آئی تو فرمایا وہ اتنی جتنی وہ برداشت کر سکے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے لہا، اور اس کے لیے ہے، اس نفس کے لیے، اس جان کے لیے، ما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا، اس نے جو کسب کیا ہے، اس نے جو کمایا ہے، فرمایا اس کا انعام، اس کا بدلہ، اس کی جزا، فرمایا وہ اسے ملنے والی ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَعَلَيْهَا، اور اس پر ہوگا مَكْتَسَبَتْ، جو کچھ اس نے کمایا۔ یعنی قیامت کے روز اگر نیکیاں کما کے گیا ہے تو ان نیکیوں پر سوار ہوگا، اور اگر وہ گناہ کسب کر کے گیا ہے تو فرمایا قیامت کے روز وہ گناہ پھر اس بندے پر، اس نفس پر سوار ہوں گے۔ اس پر وہی ہے جو کچھ اس نے کسب کیا ہے، جو کچھ اس نے کمایا ہے۔ یہ قاعدہ اور قانون میرے اللہ نے بیان کر کے پھر ایک بات جو اگلی بیان کی جا رہی ہے وہ حقیقت میں یہ ہے کہ میرا اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندے کی بولی کیسی ہونی چاہیے، میرے بندے کی آرزو اور خواہشات کیسی ہونی چاہیے، میرا بندہ اگر مجھ سے مانگے تو میرے بندے کی دعائیں کیسی ہونی چاہیے۔ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو چاہیے کہ وہ یہی کہا کرے ربنا، کہ اے ہمارے رب، لا تواخذنا، تو ہمارا مواخذہ نہ فرما، ہماری پکڑ نہ فرما، ان نسینا، ان معاملات میں جو بھول سے ہم سے ہو جائے، جو بھولے سے ہو جائے، فرمایا اس پہ ہماری پکڑ یا اللہ تو نہ فرما، او اخطأنا، یا جو ہم سے غلطی سے ہو جائے، جو کچھ غلطی سے کر بیٹھے ہیں یا اللہ اس پہ بھی ہماری پکڑ نہ فرما، اس پہ بھی ہمارے ساتھ درگزر فرما۔ ربنا، اور اے ہمارے رب، یہ بات ہے بندے نے کرنی لیکن سکھا اللہ تبارک و تعالیٰ خود رہے ہیں۔ دیکھیں بندے کے ساتھ کتنے غفور الرحیم ہیں میرے اللہ، کہ بندوں کو ہدایت عطا کرنی ہے، بندوں کی بخشش ہونی ہے، اور بخشش کا طریقہ کیا ہے، کون سی بولی کو اپنا لینے سے بخشش مل جانی، میرا اللہ خود سکھا رہا ہے اپنے بندوں کو، اور یہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ پھر بندے کو کہا جا رہا ہے کہ بندہ کہے ولا تحمل، یا اللہ نہ ڈال، علینا، ہم پر، اسرن، ایسا بوجھ، کما حملتہ، جیسا کہ تو نے ڈالا تھا، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے ہو گزرے، ہم سے پہلے لوگ جو ہو گزرے، یا اللہ جو کچھ بوجھ ان پہ ڈالا گیا ہے، باوجود کہ وہ بوجھ جو ان پہ ڈالا گیا تھا وہ ان پہ ظلم نہیں تھا، ان کے ساتھ زیادتی نہیں تھی، وہ ان کے اپنے ہی کرتوت تھے جن کی جزا اور بدلہ انہیں دیا گیا تھا، لیکن کیونکہ وہ جو بدلہ انہیں دیا گیا تھا جیسے پوری کی پوری بستی زمین سے اٹھائی گئی تھی اور پھر اسے اوپر سے لے جا کے پٹخ دیا گیا تھا اور ان کے اوپر پھر پتھروں کی بارش ہوئی تھی، یہ جزا ان کے اپنے اعمال کی تھی، لیکن ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ باری تعالیٰ ہم پہ ایسا بوجھ بھی نہ ڈال، جیسا معاملہ ان کے ساتھ فرمایا ہے نا، یا اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما، ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ کر، کیونکہ ہم میں ایسا معاملہ برداشت کرنے کی سخت نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی تھے کہ اگر جسم کا کوئی حصہ ناپاک ہو جاتا تو انہیں اسے داغنا پڑتا تھا، گرم کر کے کوئی چیز لگانا پڑتا تھا تو اسے داغ دینا پڑتا تھا،
اور ہمارے لیے کتنا فضل ہو گیا کہ اگر کوئی حصہ ایسا ہو بھی گیا کہ ناپاکی لگ بھی گئی تو اللہ کے محبوب نبی نے ارشاد فرمایا پانی کو تمہارے لیے پاک کرنے والا بنا دیا گیا ہے، اسے دھو دیا گیا ہے تو وہ صاف ستھرا ہو گیا ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، ولا تحملنا، ہم سے نہ اٹھوا، ما لا طاقت لنا بہ، ما لا جو نہیں ہے، طاقت طاقت، لانا ہمارے لیے، بہی اس کو اٹھانے کی، جس کو اٹھانے کی ہم میں سکت اور طاقت نہیں ہے، یا اللہ وہ ہم سے نہ اٹھوا، واعف عنا، اور ہمارے ساتھ تو درگزر والا ہی معاملہ فرما، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ یہ کہنا بندے نے ہے واعف عنا، یا اللہ تو معاف کر، لیکن سکھا میرا اللہ رہا ہے، واعف عنا، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ وہ جیسے ہے نا ایک بڑی انتہائی خوبصورت دعا، اللہم انکا عفو، یا اللہ تو ہی تو ہے معاف کرنے والا، تحب العفو، یا اللہ تو ہی تو معافی کو پسند فرماتا ہے، واعف عنا، یا اللہ جب تو پسند فرماتا ہے تو پھر ہمیں معافی فرما دے، پھر ہمیں معافی فرما دے۔ تو یقیناً جن لوگوں کی بولی ایسی ہو جاتی ہے جو اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حضور گرا لیتے ہیں اور اپنے اللہ کے حضور ہمیشہ بخشش و مغفرت مانگتے رہتے ہیں، یقیناً گناہوں سے بچے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے بندوں سے ضرور درگزر فرما دیتا ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں واعف عنا، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا، اور جو کچھ ہم سے غلطیاں خطائیں گناہ ہو گئے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما دے، ہماری بخشش فرما دے، وارحمنا، اور ہم پہ رحم فرما، ہم پہ رحم فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کا یہ بھی مفہوم ہے، فرمایا کسی کے اعمال اس کو جنت میں لے جانے والے نہیں، فرمایا اگر جنت میں لے جانے والی ہے تو وہ اللہ کی رحمت ہے، جنت میں لے جانے والی ہے تو وہ اللہ کا فضل ہے۔ لیکن جرت دیکھیں صحابہ کرام کی بھی، صحابی نے پوچھا حضور آپ کے اعمال بھی؟ فرمایا ہاں میرے اعمال بھی جنت نہیں لے جانے والے، مجھے بھی جنت لے جائے گا تو اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی اور اللہ کی رحمت۔ کتنی بڑی تعلیم امت ہے کہ اے امت کبھی بھی آپ نے کسی عمل کے اوپر فخر نہ کرنا، فخر جب بھی رہے، نظر جب بھی رہے اللہ کی رحمت پہ رہے، اللہ کے فضل پہ رہے۔ پھر بندے نے عرض کی وارحمنا، یا اللہ ہم پہ رحم فرما، انت مولانا، تو ہی تو ہمارا آقا ہے، تو ہی تو ہمارا آقا ہے، فانصرنا، ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر، تاکہ ہم کافروں کی طرح ناشکرے بھی نہ بن جائیں، کافروں کی طرح مایوس بھی نہ ہوں، کافروں کی طرح نا امید بھی نہ ہوں، کافروں کی طرح ہم باغی بھی نہ بنیں، بلکہ ایمان والوں کی طرح ہمیشہ فرما بردار رہیں، اسلام والوں کی طرح ہمیشہ جھکے رہیں، ہماری طبیعتوں میں عاجزی انکساری رہے، اور ہم ہمیشہ تجھ سے مانگتے رہیں اور تو ہمیں ہمیشہ عطا فرماتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں بھی زندگی میں ایسی بولی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ دعا کے بعد جو ہم سوال پڑھیں گے وہ انتہائی اہم ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو بینک والے لوگ زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں اس کا حکم شرعی کیا ہے، اور کیا وہ زکوٰۃ کٹ جانے سے زکوٰۃ ہو جاتی ہے، یا بعض لوگ ایک سرٹیفکیٹ دے کے تو بینک سے زکوٰۃ نہیں کاٹنے دیتے، ان کے لیے حکم کیا ہے؟ انشاءاللہ دعا کے بعد ہم اس سوال کو پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، کر سکتے ہو